کیا تھا الیکشنز کے اندر، الیکشن سے پہلے کہ ہم فنڈ 2018 میں، اور وہ ان پارٹیز کو فنڈ کرتے رہے ہیں. باقی پارٹیز کو میں آپ کو اس نے مجھے خود بتایا کہ پہلے ہم اس پارٹی کو فنڈ کرتے تھے، ہم نے اب یہ 2013 الیکشن سے پہلے کی پارٹیز کو نہیں، میں اس لیے آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ملک امبیرس ہوتے ہیں. اچھا، انہوں نے کہا کہ پارٹیز کا نام تو لے سکتے ہیں. پہلے نہیں، ہم اس پارٹی کو فنڈ کرتے تھے، اب ہم نے فیصلہ کیا آپ کو فنڈ کرنے کا. آپ نے اس کو اسٹریٹ اوے ڈینائی کر دیا. بالکل ڈینائی کیا کیونکہ وہ لیگل تھا. سائفر کے معاملے کے اوپر آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ پیچھے ہٹے ہیں. Is that rightly so؟ یہ دوسری جماعتوں کے لوگ سمجھتے ہیں خان صاحب. جمیل دیکھیں، سائفر کے اوپر کسی کو کوئی شک ہے؟ کسی کو شک تو نہیں ہونا چاہیے. ہم آئی وٹنس ہیں اس کے. نہیں، سائفر اگر کسی کو شک ہو تو وہ کیبنٹ کی منٹس پڑے ہوئے ہیں جس کے اندر سائفر رکھا گیا، نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے رکھی گئی، اس کے منٹس اویلیبل ہے. ڈیمارش کیا گیا امریکہ کو ان کے اوپر کہ انہوں نے مداخلت کی ہے. پھر شہباز شریف نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کونسل بنائی، امبیسڈر اسد مجید کو ادھر بلایا، انہوں نے پھر کنفرم کیا کہ جو سائفر میں یہ ٹھیک ہے. تو سائفر کے اوپر تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ سائفر میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے اس کو، اور منٹ دونوں طرف منٹس لیے جا رہے ہیں. جی اس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ اور پھر ہم نہیں تو تمہارے لیے مشکلیں ہیں، اور اگر تم نے ہٹا دیا تو معاف کر دیا جائے گا. یہ سائفر کے اندر واضح لکھا ہوا ہے، اور بھی لکھا ہوا ہے، روس کی ٹرپ کا بھی لکھا ہوا ہے. اب تو وہ تو اس کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے. وہ تو آج چیف جسٹس کے پاس پڑا ہوا ہے سائفر، وہ اسپیکر اسمبلی کے پاس پڑا ہوا ہے. سو پریزیڈنٹ کے پاس ہے، پریزیڈنٹ نے بھیجا چیف جسٹس کے پاس. اچھا، اب کوشچن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے پیچھے کیسے ہٹے. میں نے صرف ایک بات کہی امریکہ کے اوپر کہ دیکھیں یہ میری ذات کی بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے ہٹایا تو میں کہوں جی امریکہ سے ہم نے کٹی کر لی، ہم کبھی دوستی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عمران خان کی ذات کی بات نہیں ہے، پاکستان کی بات. میں نے یہ کہا کہ ہاں ہم اس کے باوجود کہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ میں مداخلت کر کے، اور یہ جو سازش کس نے کتنی کی وہ تو جب انکوائری ہو پتہ چلے گا، لیکن سائفر تو واضح ہے. تو میں نے یہ کہا کہ ہمیں ان سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ پاکستانی قوم کی ضرورت ہے. ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ کو ہیں، اور ہمارے جو سب سے طاقتور پاکستانی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے. ایسے ہی تو ہمیں تو ان سے تعلقات ہمیشہ اچھے رکھنے چاہیے. مجھے جتنا میری ذاتی طور پہ غصہ ہو، ملک کے مفادات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے. ویری رائٹ. غلامی نہیں کرنی چاہیے، دوستی کرنی چاہیے. آج بھی آپ ایبسلوٹلی ناٹ والی بات پر قائم ہیں. وہ تو بالکل. ہمیں دیکھیں، ہمیں کبھی کسی کی، میں واضح کر دوں، ہمیں کسی کی جنگ میں کبھی شامل نہیں ہونا چاہیے. ہم نے افغان جہاد میں شامل ہوئے، بہت بڑی قیمت ادا کی. ہم نے اس کے بعد امریکہ کی وار آن ٹیرر میں جتنی بڑی قیمت ہم نے اس کی ادا کی، یعنی کوئی امریکہ کا اہلائے یعنی جنہوں نے وار آن ٹیرر میں شرکت کی، کسی کی کچھ بھی کنٹریبیوشن نہیں تھی جو ہماری ہوئی ہے. لیکن ہمیں برا بھلا بھی کہا گیا، ہمیں تو ہمیں کسی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، دوستی میں ہونا چاہیے. ہم نے ان کی پوری مدد کی. طالبان سے جو ٹاکس ہو رہی تھی امریکنز اور طالبان کی، میری گورنمنٹ نے پوری مدد کی، فیسیلیٹیٹ کیا. میں نے خود طالبان کو جب ڈیلیگیشن کو بلایا، اور ہم نے کوشش کی کہ ان کی اور غنی گورنمنٹ کے بیچ میں کوئی سمجھوتا ہو جائے. ہم نے اپنی پوری کوشش کی امن میں، لیکن جنگ میں اگر آپ بیسز دیں گے بالکل نہیں. رائٹ. 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات میں بھی ادھر ہی تھا پرائم منسٹر آفس میں، اور آپ ہم سب سے ملے اس وقت. لیکن رات کے تقریباً کوئی 3 بجے یا 4 بجے کے قریب ایک برطانوی نشریاتی ادارے کے اوپر خبر چھپتی ہے کہ کچھ ہیلی کاپٹر اترے تھے، اور ہیلی کاپٹر میں سے اتر کے کچھ لوگ آئے، اور اس کے بعد آپ کے چہرے کے اوپر کچھ نشانات پائے گئے. یہ انہوں نے خبر چھاپی. سب سے پہلے تو کیونکہ میں وہاں تھا، میں نے تو اس کو ڈینائی کیا. باہر اور لوگ تھے، انہوں نے بھی ڈینائی کیا. آپ ایز دا فارمر پرائم منسٹر آف دس کنٹری سب سے پہلے تو اس کے اوپر کلیئر کر دیں لوگوں کو کہ ابھی تک یہ چیز کلیئر نہیں ہوئی. دوسرا، کون تھا جس نے یہ خبر چھپوائی ہوگی؟ میں نہیں جانتا کس نے یہ خبر چھپائی ہے، لیکن میں آپ کو واضح کر دوں کہ اگر کوئی یہ کرتا میرے سے تو یہ